حضرت والا کا دل کی گہرائیوں سے میں بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں کہ حضرت والا ہماری دعوت پر یہاں تشریف لے آئے۔ حاضرین، اب آئیے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پھول تو پھول ہیں جو آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں، کانٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ پھول تو پھول ہیں، آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں، کانٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ ان کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھیں، ہم ہی دیوانے ہیں جو دیوانے بنے رہتے ہیں۔ منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہٹ کا، کان دروازے پہ ان کے بھی لگے رہتے ہیں۔ حاضرین، ہندوستان کے مشترکہ اور کمپوزٹ کلچر کی کلاسیکل روایت رکھنے والی وہ شاہجہانی شخصیت جو فقہ، فلسفہ، فن حدیث اور فن تفسیر میں اپنا نمایاں مقام رکھتی ہے، وہ شخصیت جو عوام الناس سے اور فرقہ پرست طاقتوں سے کچھ اس طریقے سے مخاطب ہوا کرتی ہے، جن کا انداز بیاں کچھ ایسا ہوا کرتا ہے، اس بات کی عکاسی کیا کرتا ہے کہ دنیا میں اتنی ہمت کہاں کہ پرواز میں خلل ڈالے، دنیا میں اتنی ہمت کہاں کہ پرواز میں خلل ڈالے، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں۔ اس وقت میں گزارش کر رہا ہوں استاد محترم شہنشاہ خطابت جناب حضرت مولانا محمد زبیر عالم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، استاد حدیث دارالعلوم جامع الہدیٰ مراد آباد سے، کہ آپ تشریف لے آئے اور اپنے قیمتی خطاب سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو۔ حاضرین، بہت ہی اچھے انداز میں تلاوت کلام اللہ سے جناب قاری عقیل احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اس مجلس مبینہ کا آغاز فرما رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا۔ تو آئیے آپ کی شان میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے اس تمہید کے ساتھ میں گزارش کر لوں کہ میرے مولا تیرا ذکر دن رات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میرے مولا تیرا ذکر دن رات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، اور میں مرا نہیں ہوں اے لوگوں تمہیں بھول ہو رہی ہے، میری آنکھ سو گئی ہے برسات کرتے کرتے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس وقت گزارش گزار ہوں جناب قاری محمد تحسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو کہ بھاگو والے سے تشریف لائے ہیں، آپ تشریف لے آئے اور نعت نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا۔ زمانہ تھا، یہی فضا تھی، یہی رت، یہی زمانہ تھا، یہیں سے ہم نے محبت کی ابتدا کی تھی۔ لرزتی ہوئی نگاہوں نے، دھڑکتے ہوئے دلوں نے حضور غیب میں ننھی سی التجا کی تھی کہ آرزو کے کمل کھل کے پھول ہو جائیں، دل و نظر کی سب دعائیں قبول ہو جائیں۔ حاضرین، کوئی سا بھی ادب ہو، کوئی سا بھی ساہتیہ ہو، کوئی سا بھی کلچر ہو، کوئی سی بھی آئیڈیالوجی ہو، وہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اجلاس کو بابرکت بنانے کے لیے، اس مجلس کو عظیم الشان بنانے کے لیے، اس کے وقار میں چار چاند لگانے کے لیے اس وقت میں گزارش کر رہا ہوں اس شخصیت کے حضور جو اپنی مترنم آواز سے ہزاروں کے مجمع کو شہر زدہ کر دیا کرتی ہے، اس تمہید کے ساتھ کہ کرو گے تلاش تو کوئی مل ہی جائے گا، لیکن ہماری طرح کون تمہیں چاہے گا۔ کرو گے تلاش تو کوئی مل ہی جائے گا، لیکن ہماری طرح کون تمہیں چاہے گا۔ کوئی بڑی حسرتوں سے تمہیں دیکھے گا، لیکن وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا۔ اس وقت گزارش گزار ہوں جناب حضرت قاری عقیل احمد قاسمی دامت برکاتہ العالیہ امام و خطیب مسجد کتھروالی سے کہ آپ تشریف لے آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس مجلس مبینہ کا باضابطہ آغاز